بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. سورہ فاتحہ کی آخری آیت پر گفتگو کرتے ہوئے امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقُرِئَ وَلَضَّالِّينَ بِالْحَمْزَةِ عَلَى لُغَةِ مَنْ جَدَّ فِي الْحَرْفِ فِي الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ. وَلَضَّالِّينَ کے سلسلے میں ایک اور قراءت شاذہ کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کو قراءت شاذہ کے مطابق وَلَضَّالِّينَ پڑھا گیا، یعنی ضالین کے بجائے ضالین پڑھا گیا. کیوں ایسا کیا گیا؟ اس لیے کہ التقاء ساکنین واقع ہو رہا ہے. التقاء ساکنین یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے التقاء ساکنین، التقاء الساکنین فی حدہ یا فی حد ذاتہ، اور دوسرا ہوتا ہے التقاء الساکنین فی غیر حد ذاتہ. التقاء ساکنین فی حد ذاتہ کس کو کہتے ہیں؟ اس التقاء ساکنین کو کہتے ہیں جہاں پر التقاء ساکنین کی صورتحال یہ بنے کہ پہلا حرف ساکین ہو اور اس کے بعد والا حرف وہ بھی ساکین ہو، البتہ مشدد واقع ہو رہا ہو، تو اسے التقاء ساکنین فی حد ذاتی ہی کہا جاتا ہے. اور اگر اس کے بعد ساکین نہ ہو تو اسے التقاء ساکنین فی غیر حد ذاتی ہی کہتے ہیں. التقاء ساکنین فی حد ذاتی ہی، اس سلسلے میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ فی حد ذاتی ہی التقاء ساکنین یہ درست اور جائز ہے. البتہ بعض قراء اور بعض قبائل عرب اس میں تشدد سے کام لیتے ہیں اور وہ التقاء ساکنین فی غیر حد ذاتی ہی کو بھی ناجائز قرار دیتے ہیں اور التقاء ساکنین فی حد ذاتی ہی کو بھی ناجائز قرار دیتے ہیں. تو جو لوگ اسے ناجائز قرار دیتے ہیں فی حد ذاتی ہی کو، ان لوگوں نے وَلَضَّالِّينَ کو وَلَضَّالِّينَ پڑھا، اس لیے کہ یہاں پر التقاء ساکنین فی حد ذاتی ہی لازم آتا ہے. جیسے جان، دابۃ اور ضال، یہ سب التقاء ساکنین فی حد ذاتی ہی، اس لیے کہ ساکین کے بعد مشدد واقع ہوتا ہے. تو آپ جانتے ہیں مشدد کس کو کہتے ہیں؟ ایک حرف کو دو مرتبہ پڑھنا، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے کے ساتھ ساکین بنا کر اور دوسری مرتبہ فتح کے ساتھ، اسی کو ساکین کہتے ہیں. تو اجتماع ساکنین ہوا. لیکن فرماتے ہیں کہ اجتماع ساکنین جمہور کے نزدیک جب فی حد ذاتی ہی ہو تو اسے روا رکھا گیا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں بھی یہ پایا جاتا ہے اور عربی زبان کے متعدد نہیں بے شمار کلمات میں اس کا وقوع ہے. لہذا اس بنا پر انہوں نے اس کو وَلَضَّالِّينَ پڑھا کہ الف ساکین اور لام ساکین دونوں جمع ہوئے، اجتماع ساکنین ہوا، مگر فی حد ذاتی ہی ہے کہ ساکین الف ساکین کے بعد حرف مشدد واقع ہوا. تو ان سب جگہوں پر جمہور اور قراءت متواترہ میں وَلَضَّالِّينَ پڑھا گیا، اجتماع ساکنین فی حد ذاتی ہی کو روا رکھا گیا. جان کو بھی جان پڑھا گیا، دابۃ کو بھی دابۃ پڑھا گیا. جو قبائل عرب اور جو قراء القبائل عرب کی پیروی کرتے ہیں ان کے یہاں پر یہ جائز نہیں ہے
تو اب ان کو کوئی مسئلہ نکالنا پڑے گا کہ کیسے اس کو حل کریں، تو وہ یہاں پر الف کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں، اس لیے کہ الف کو حمزہ سے بدلنا یہ عام اور رائج ہے۔ تو اس وجہ سے جیسے سؤال سوال دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو چیز ان کے یہاں رائج ہے اس کے مطابق اس الف کو وہ حمزہ سے بدل دیتے ہیں اور اسے مفتوح پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ۔ اس طرح سے وہ اجتماع ساکنین سے بچنے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو اس قراءت شاذہ کو بیان کرتے ہوئے امام بیضاوی فرماتے ہیں وَقُرِئَ وَلَضَّالِّينَ بِالْحَمْزَةِ عَلَى لُغَةِ مَنْ جَدَّ فِي الْحَرْفِ فِي الْحَرْفِ مِنْ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، کہ جو لوگ التقاء ساکنین کے سلسلے میں تشدد اختیار کیے ہوئے ہیں، اسے راہ فرار اختیار کرنے میں غلو کرتے ہیں ان کی لغت کے مطابق، اسے کہ التقاء ساکنین کسی صورت کے اندر میں عربی زبان میں جائز ہو سکتا نہیں ہے، کہا ان لوگوں کے کہنے کے مطابق اس کو وَلَضَّالِّينَ پڑھا جائے گا۔ بہرحال اس طرح سے سورہ فاتحہ پر امام بیضاوی کا یہ کلام قریب الختم کہ سورہ فاتحہ پر ختم ہوا۔ یہاں پر سورہ فاتحہ پر آپ نے متعدد اعتبار سے، باعتبار لغت کے، باعتبار نحو کے، باعتبار صرف کے، باعتبار کلام کے، باعتبار تصوف کے، باعتبار تفسیر کے، جتنی بھی بحثیں ہو سکتی تھی ان تمام کے تمام مباحث کو کوزے میں سمیٹ کر بیان کر دیا۔ اسی لیے اس کو پورا کرتے کرتے ناک میں دم آیا۔ اب اخیر میں آمین سے متعلق بحث باقی رہ گئی، تو ایک بحث یہ آمین سے متعلق کریں گے اور دوسری بحث کریں گے فضائل سورہ فاتحہ کو اخیر میں بیان کریں گے۔ تو پہلے آمین سے متعلق بیان کرتے ہیں کہ آمین اسم الفعل الذي هو استجب۔ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معناه فقال افعل به افعل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اس کے سلسلے میں کہ آمین کیا ہے، تو کہا حضور نے افعل، صرف اتنا جواب دیا حضور نے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ اب یہ آمین کیا ہے؟ تو آمین کے سلسلے میں بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ اسم فعل ہے، جمہور کا رجحان یہی ہے کہ یہ اصل میں فعل کی جگہ پر لایا گیا ہے، اس وجہ سے اسے اسم فعل کہا جائے گا۔ جیسے ہیہات، شتان جو اسماء افعال ہیں، کہا کہ وہ بھی اسماء ہے مگر افعال کا معنی دیتے ہیں، ہیہات ای بعودا۔ کہ اسی طریقے سے آمین بھی کہ اصل میں ہے استجب منی الدعاء، اے اللہ تو میری دعا کو قبول کر، تو اس کے لیے اس کی جگہ پر آمین کو لایا گیا، تو اس وجہ سے اس کو اسم فعل کہا جاتا ہے کہ یہ استجب منی دعا کے قائم مقام ہے اور اس کی جگہ پر اس کا استعمال ہو رہا ہے، جیسے ہیہات کا استعمال بعودہ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس کو ڈائریکٹ فعل کہتے ہیں، مگر جمہور کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں کہ ڈائریکٹ یہ فعل کیسے ہو سکتا ہے۔ اب جب یہ اسم فعل ہے تو آپ نے پڑھا کہ اسماء افعال یہ مبنیات میں سے، اسماء افعال کس میں سے ہے؟ مبنیات، اور مبنی میں اصل کیا ہے؟ والمبنی والاصل فی المبنی السکون، کہ اس کا آخر کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے۔ اب آمین کا آخر کیا ہے؟ تو آمین کے آخر کے سلسلے میں جمہور کا قول یہ ہے کہ اصل میں ہے آمین، بعض حضرات نے اس کو آمینو پڑھا اور وقف کرنے کی صورت میں آمین پڑھیں گے، تو اس پر دو اعراب پڑھے جاتے ہیں، ایک آمین جو جمہور نحویین، صرفیین اور مفسرین کا قول ہے، اور دوسرا آمین۔ اب مصنف اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں بنی علی الفتح،
اسے مبنی پر فتحہ پڑھا گیا کأین لالتقاء الساکنین، ایسا لگتا ہے جیسے التقاء الساکنین کا بھول سوار ہو گیا. تو فرما رہے ہیں کہ بنی علی الفتح، اس کو مبنی پر فتحہ پڑھا گیا. ابھی ایک التقاء ساکنین سے نکلے نہیں تھے، دوسرا التقاء ساکنین آ کر کھڑا ہو گیا. کأین کہا جیسے این. کیا بیان کر رہے ہیں کہ اصل تو اسے یوں پڑھا جانا چاہیے تھا آمین، لیکن یا ساکین نون ساکین اجتماع ساکینین، اور یہاں پر اجتماع ساکینین فی حد ذاتی ہی نہیں فی حد غیر ذاتی. اوپر فی حد ذاتی سمجھ لیا، اب یہاں پر فی حد ذاتی ہے کہ ساکین کے بعد بغیر تشدید کے دوسرا ساکین آ جائے تو اس کو اجتماع ساکینین فی غیر حد ذاتی ہی کہتے ہیں. تو یہاں پر وہی ہے. اب یہ تو کسی صورت میں کسی کے یہاں پر بھی درست ہے نہیں، لہذا اس بنا پر اس پر فتحہ پڑھا گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فتحہ کیوں پڑھا گیا؟ اس پر اس لیے فتحہ پڑھا گیا کہ جیسے اینا، کیفا، کہ ان سب جگہ پر یہ سب کے سب ادات استفہام ہے اور اسے مبنی پر فتحہ پڑھا جاتا ہے. کیوں؟ الفتحۃ اخف الحرکات، کہ فتحہ یہ اخف الحرکات ہے کہ اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے اس پر کوئی نہ کوئی اعراب ضروری تھا. لہذا اخف الحرکات چونکہ کیا ہے؟ فتحہ ہے، لہذا اس بنا پر اسے کیا دے دیا گیا؟ فتحہ دے دیا گیا. مصنف اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ بنی علی الفتح کأین، کہا کہ جیسے اینا پر فتحہ آیا اسی طریقے سے آمینہ پر بھی فتحہ آئے گا، لیکن التقاء الساکنین، التقاء ساکنین کی وجہ سے. اور بعض حضرات نے اس کو آمینو پڑھا. جو لوگ آمینو پڑھتے ہیں وہ لوگ اس کے مبتدا ہونے کے قائل ہیں، اس کے مبتدا ہونے کے قائل ہیں، مگر جمہور ان کے خلاف ہے. تو فرماتے ہیں کہ بنی علی الفتح کأین لالتقاء الساکنین وجاء مد. بعض حضرات نے اس کو یہ بھی پڑھا ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر. تو ایک شاذ طور پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو آمینی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ساکین کے سلسلے میں بیان کیا کہ ساکین کو جب حرکت دینے کی نوبت اور ضرورت ہوتی ہے تو کون سی حرکت دی جاتی ہے؟ کسرہ کی حرکت. تو اس کی رعایت کرتے ہوئے بعض حضرات نے صاحب اللباب کے کہنے کے مطابق اسے کیا پڑھا ہے؟ آمینی. وجاء مد الف، پہلے اعراب سے بحث کی، اب اس کے بعد بحث کر رہے ہیں کہ اس کے شروع میں جو الف ہے اس کو بالمد پڑھیں گے یا بدون المد پڑھیں گے، یعنی اس کو مد کے ساتھ پڑھیں گے یا مد کے بغیر پڑھیں گے. وجاء مد الفہ وقصرها، اسے مد کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور بغیر مد کے بھی پڑھا گیا ہے. قصر کا مطلب بغیر مد کے، یعنی اسے آمین بھی پڑھا گیا اور اسے امین بھی پڑھا گیا. اب یہ دونوں چیزیں وہ اشعار سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجنون کا ایک شعر ہے، اس شعر میں مجنون کیا کہتا ہے؟ وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ. لیلا اور مجنون مشہور ہے. لیلا ایک کالی کروٹی عورت کا نام ہے اور مجنون کا نام ہے قیس. اور وہ قیس جو ہے وہ خوبصورت تھا اور یہ کالی تھی، مگر وہ کہتے ہیں کہ ذیل آئے گدھی پر تو پری کیا کام کی. اب اس کا دل آ گیا اس کے اوپر تو اسی کا دیوانہ ہو گیا. تو اتنا اس کا دیوانہ ہوا کہ اس کا باپ چاہتا نہیں تھا کہ یہ اس کے ساتھ شادی کرے، اس لیے کہ دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق تھا. تو باپ پریشان ہو گیا مجنون سے، کہا کہ مجنون نے مجھے بھی مجنون بنا دیا. تو لوگوں نے اس کو رائے دی کہ بھیا ایک کام کر، اس کو مکہ لے جا اور کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے رہ کے اس کے پاس دعا کرا، یہ لیلا کا پیچھا چھوڑا. اب وہ تو ایکشن کے بجائے ری ایکشن ہوا. اب اس کا باپ بیچارہ بولا بھلا آدمی ہوگا، صوفی صاحب قسم کا،
تو وہ اسے لے کر کہاں پہنچا؟ مکہ مکرمہ. کعبۃ اللہ کے پاس آئے تو کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر اس کے باپ نے کہا کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ اور دعا کر. بولتا ہے کیا دعا کرو؟ مظلوم پوچھتا ہے باپ کو. تو کہا کہ دعا کر اللہم ارحنی من لیلا وحبھا، اے اللہ مجھے لیلا اور اس کی محبت سے جان چھوڑا دے. بدماش تھا، سدھرنے والا تھا نہیں. تو یہ اس کے باپ کو کیا جواب دیتا ہے؟ بجائے یہ کہنے کے وہ کہتا ہے اللہم من علی بلیلا وقربہا، اے اللہ مجھ پر احسان کر لیلا کے ذریعے سے اور اس کا قرب میرا مقدر کرنا. اب اس کا باپ پریشان، پھر اس کو کہا کہ نالائق کہیں کا بدتمیز خطر کی قمیص بندر تیرا ماموں ملی سے لوٹا. ہمیں اس لیے یہاں پہ لایا تھا. اتنی مشقت اٹھا کے وہاں سے زمانے جاہلیت کا قصہ ہے وہاں سے یہاں تک اٹھا کے لے کر ہے. میں بولتا ہوں اللہم ارحنی من لیلا وحبھا، اور تو کیا بولتا ہے؟ اللہ بہت جلدی تم کیا دیتا ہے. اور تو کیا بولتا ہے؟ اللہم من علی بلیلا وقربہا. تو جب مار پڑی تو دماغ سکھانے نہیں آیا اور بھی رہا، ریئیکشن پر ریئیکشن یعنی انفیکشن. تو اب کیا بولتا ہے وہ اس کو وہاں پر دعا کرتے ہوئے؟ شعر شاعری بھی جانتا تھا، مجنون تھا نا. اب مجنون ہی شاعری نہیں کرے تو کیسے شاعری کا کام چلتا ہے؟ تو اس نے وہاں پر دعا کی اور دعا کرنے کے بعد اخیر میں شعر کا وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ، اور اللہ رحم کرے اس بندے پر جو میری دعا پر آمین کرے. پوری دعا اس کی منقبت میں کی، اس کے لیلا کے بھوت سوار تھا نا جنات اس کو. تو مصنف کہتے ہیں وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ کہ لیلا مجنون کا قصہ تو جانے اور تیرا کام جانے. میرے کو تو اس سے مطلب ہے کہ اس نے آمین نہ کہا. اس نے کیا کہا؟ آمین. وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ کہ اللہ رحم کرے اس بندے پر جو آمین کہے. کہ میں دعا کروں میری لیلا کے لیے اور جو میرے ساتھ ہاں میں ہاں ملائے تو میں اس کے لیے بھی رحمت کی دعا کرتا ہوں. بہرحال تو مصنف فرماتے ہیں وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ. اس میں شاعر نے آمین کا لفظ استعمال، کیونکہ زمانے جاہلیت کی شاعری یہ بطور استشہاد کے پیش کی جاتی ہے اپنی کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے. بطور استشہاد کے یا تو کتاب اللہ کو پیش کیا جاتا ہے، نہ وہ صرف کے قواعد کے لیے، یا سنت رسول اللہ کو پیش کیا جاتا ہے، یا پھر زمانے جاہلیت کے کلام نثر اور نظم کو پیش کیا جاتا ہے. لہذا اس سے استدلال کرتے ہوئے اور فرماتے ہیں اس کو قصر کے ساتھ بھی پڑھا کے جاتا ہے. کہا کیسے؟ تو فرماتے ہیں امین فزاد اللہ ما بیننا بعدا. ایک شخص تھا، اس کا دوست تھا، اس کا نام تھا فقحل. اس کا نام کیا تھا؟ فقحل. اب یہ دوست کو سواری کی ضرورت پڑی تو یہ فقحل کو کہتا ہے بھیا تیرا اونٹ دے ذرا مجھے کام پڑا. اس نے جھڑپ کیا تو آپ کو اونٹ ملے گا نہیں، چل جا کام کرتے ہیں. اس کو آ گیا غصہ، اس نے شعر کہہ ڈالا اور اس شعر میں اس نے کہا فزاد اللہ ما بیننا بعدا امین فزاد اللہ ما بیننا. کہا ایسا دوست تو ضرورت سے بھی کام نہ ہے. کہا ایسے دوست اس سے تو اچھا ہے کہ اس کے ساتھ بعد کے اندر بھی اضافہ ہو جائے. کہا کہ امین کا بولا اس کے ساتھ مجھے ایسا دوست چاہیے نہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے اس نے یہ شعر کہا. اس نے آمین نہیں بلکہ وزن شعری کا تقاضا تھا، لہذا کیا پڑھا اس نے؟ امین. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کو آمین بھی پڑھا جا سکتا ہے اور امین بھی پڑھا جا سکتا ہے. البتہ افصح آمین ہے. افصح یہ کیا ہے؟ آمین. تب یہ تو آمین کے آگے اور پیچھے جو کلام ہونا تھا اس کلام سے فارغ ہوئے. اس کے بعد
آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ وِفَاقًا لَكِنْ يُسَنُّ خَتْمُ السُّورَةِ بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَّمَنِي جِبْرِيلُ آمِينَ عند فراغي من قراءة الفاتحة وقال إنه كالختم على الكتاب. وفي معناه قول علي رضي الله عنه آمين خاتم رب العالمين، ختم به دعاء عبده يقوله الإمام ويجهر به في الجهرية لما روي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. اب بحث کر رہے ہیں کہ آمین، سب سے پہلے بحث کرتے ہیں کہ آمین یہ جزء کتاب ہے یا نہیں. تو فرماتے ہیں وَلَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ وِفَاقًا، کہ اس بات پر اجماع ہے مفسرین کا، قراء کا، علماء کا، فقہاء کا، تمام کے تمام متقدمین و متاخرین کا کہ لیس من القرآن، آمین یہ جزء قرآن نہیں ہے. آمین یہ جزء قرآن نہیں ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف پایا جاتا نہیں. اسی لیے اس کو کہا وفاق، یعنی متفق علیہ طور پر. وفاق کا مطلب متفق علیہ طور پر. پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ آمین بھی جہر ہے، آمین بھی صرف اتنی لمبی لمبی بحثیں تمہارے اور غیر مقلدین کے درمیان اور شفافے کے درمیان اتنی بڑی بڑی بحثیں چلتی ہے. کہا کہ وہ اس لیے لیکن یسنو، البتہ یہ مسنون ہے. یہ کیا ہے؟ مسنون ہے. یسنو ختم سورۃ بھی، آمین کے ذریعے سے سورت کو ختم کرنا یہ مسنون ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ جب بھی سورہ فاتحہ کو ختم کرتے تھے تو اخیر میں آمین کہتے تھے. اس لیے اسے مسنون قرار دیا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نقل فرماتے ہیں علمنی جبریل آمین، کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے آمین کی تعلیم دی، آمین سکھایا عند فراغی من قراءة الفاتحة، جب میں سورہ فاتحہ کی قراءت سے فارغ ہوا. وقال، اور جبریل علیہ السلام نے کہا انہو کان کالختم علی الکتاب، کہا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ خط کے اخیر میں مہر لگائی جاتی ہے. کہا آمین کو لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی، کوئی بادشاہ کسی کو خط لکھتا ہے اور وہ خط واقعتاً بادشاہ کی طرف سے ہے تو اس کے لیے اسے کنفرم کرنے کے لیے سکہ لگاتا ہے. کہا آمین اسی طریقے سے یہ ما بین العبد و بین اللہ، کہ یہ اللہ اور اس کے درمیان، اللہ اور اس کے مخلوق کے درمیان مراسلت ہے، اس پر مہر ہے آمین. اسی وجہ سے آمین کو ہمارے علماء نے احادیث صحیحہ سے اس کے ثبوت کی وجہ سے اسے سنت قرار دیا ہے. تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ تو کیا فرما رہے ہیں کہ یہ سکے کی طرح حدیث کو بیان کیا. وفی معناه قول علی رضی اللہ عنہ، اور اسی کی تفسیر میں اور اسی طرح سے ملتا جلتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ہے آمین خاتم رب العالمین، کہ آمین یہ رب العالمین کی طرف سے سکہ ہے، رب العالمین کی طرف سے مہر ہے، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مہر ہے. لہذا اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ آمین کہنے کا التزام ہمارے فقہاء نے کروایا. ختم به دعاء عبده، کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی دعا پر مہر لگائی. کہا بندے سے کہا تو دعا کر اور مہر میں لگے، تو دعا کر اور مہر میں لگے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا اہم پیغام ہے جو انسانیت کے نام پر، صرف مسلمانوں کے نام پر نہیں. الحمدللہ رب العالمین، رب المسلمین نہیں کہا، رب المؤمنین نہیں کہا، بلکہ رب المتقین نہیں کہا، بلکہ رب العالمین کہا. کیا یہ پیغام خداوندی ہے پوری انسانیت کے لیے، صرف انسانیت کے لیے نہیں، پوری مخلوق کے لیے.
اس لیے کہ العالمین میں تمام کے تمام عوالم آ گئے، تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ گویا کہ بطور ختم کے اسے ذکر کیا گیا یقول الامام. اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ فقہی مسئلے کو مصنف یہاں پر اسے بحث کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے مصنف یہ جہاں پر مفسر ہے وہیں پر یہ اصولی اور فقیہ بھی ہے. لہذا وہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں آمین بالجہر اور آمین بالسر کے سلسلے میں حضرات فقہا کی کیا اختلاف ہے. تو چونکہ خود شافعی ہے لہذا پہلے اپنے مسلک کو بیان کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں یقول الامام ویجہر به بالجہریتی، کہ جہری نماز میں امام اسے جہرن پڑھے گا. لما روی عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہ علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان اذا قرأ ولا الضالین، کہ جب آپ ولا الضالین نماز میں پڑھتے تھے قال آمین، اور تو آپ ساتھ میں آمین کہتے تھے، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ، اور اپنی آواز کو بلند رکھتے تھے. لہذا حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے پیش نظر استدلال کے طور پر آپ نے آمین بالجہر کو کہ جہری نماز میں امام جہرن آمین کہے گا اور اس کے ساتھ مقتدی بھی جہرن آمین کہیں گے. شوافی کا مسلک ہے، حنابلہ کا مسلک ہے، غیر مقلدین کا مسلک ہے. البتہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ ان کے یہاں پر آمین کو بالسر کہا جاتا ہے. اس کو آگے مصنف بیان کر رہے ہیں وعن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ. دیکھو مصنف شافعی ہے لیکن کتنا ادب اور احترام ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وعن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے انہ لا یقولہ، کہ وہ اسے جہرن نہیں کہتے تھے. والمشہور عنہ انہ یخفیہ، اور ان سے جو قول مشہور ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسے آمین بالسر کے قائل ہے. کما رواہ عبداللہ بن مغفل وانس. ایسے ہی نہیں، امام صاحب جب کوئی بات بیان کر رہے ہیں تو ان کے پاس بھی روایت ہے، ان کی روایت کو بھی ذکر کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ اپنی روایت کو ذکر کرنے کے بعد امام صاحب کی روایت کو اڑا دیا، نہیں، امام صاحب کی مسلک کو بیان کیا اور امام صاحب کی مسلک کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ کما رواہ عبداللہ بن مغفل، کہ حضرت عبداللہ بن مغفل اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں اسی طرح سے منقول ہے. والمأموم یؤمن معه لقوله علیہ الصلوۃ والسلام. بہرحال حضرت عبداللہ بن مغفل اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے جو منقول ہے اس میں یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الضالین وقال آمین، حضور نے آمین کہا، وخفض به صوتا، اور اپنے آواز کو پست رکھا. امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر یہ حضور کے پاس بہت کم مدت رہے مدینہ کے اوائل میں، اور حضرت انس عبداللہ بن مغفل یہ حضور کے ساتھ طویل مدت رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب طویل مدت رہے تو اس کی بات کیا اعتبار ہوگا؟ اس کی وجہ کیا؟ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھانے اور تعلیم کی غرض سے جہرن آمین پڑھتے تھے، مگر جب صحابہ نے سیکھ لیا تو پھر آپ نے آمین کو بالسر کہنا شروع کر دیا. لہذا اس بنا پر ابتداءً جو تھا یا تو اسے منسوخ کہیں گے یا پھر یہ کہیں گے کہ وہ بغرض تعلیم تھا، اور اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرن کہا، جیسا کہ صرف حضرت انس اور عبداللہ بن مغفل ہی نہیں بلکہ ان سے بھی مزید بے شمار صحابہ سے جن کی لقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اواخر حیات میں ہوئی، منقول ہے کہ وہ آمین بالسر ہونے کے کیا تھے؟ قائل تھے، اور انہوں نے حضور کے اسی طریقے کو نقل کیا. اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ آمین بالسر کہا جائے. تو فرماتے ہیں کہ والمأموم یؤمن معه لقوله علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تو مسئلہ ختم ہو گیا آمین بالجہر اور بالسر کا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مأمون بھی آمین کہنا اس کے لیے سنت ہے یا نہیں؟ تو امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے یہاں پر سنت ہے، اور امام مالک کے یہاں پر مأمون کے لیے سنت نہیں ہے. تو والمأموم یؤمن معه، اور مأمون
یعنی مقتدی یہ بھی امام کے ساتھ آمین کہے گا، لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی وجہ سے، اذا قال الامام ولا الضالین، کہ جب امام ولا الضالین کہے فقولوا آمین، تو تم آمین کہو۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً یہ منقول ہے، فإن الملائکۃ تقول آمین، اس لیے کہ ملائکہ یہ آمین کہتے ہیں، ومن وافق تأمینه تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، لہذا جس شخص کا آمین ملائکہ کے آمین کے ساتھ موافقت اختیار کر لے تو اس کے تمام کے تمام اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل مگر اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ کہا آپ نے بھی آمین کہا، ملائکہ نے بھی آمین کہا، اور دونوں ایک ساتھ ہو گیا، تو کہا جس کا آمین ملائکہ کے آمین کے موافق ہو گیا، اللہ اس کی گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ آمین کو مأمون کے اوپر بھی مسنون قرار دیا گیا جمہور کے نزدیک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے سوال کیا، الا اخبرک بسورۃ لم تنزل فی التوراۃ والانجیل والقرآن مثلها؟ قال قلت بلى يا رسول الله، قال فاتحة الكتاب انها السبع المثاني والقرآن العظیم الذي اوتیته۔ اس کے بعد بیان کر رہے ہیں فضائل سورہ فاتحہ کو۔ عام طور پر مفسرین فضائل سور کو ابتدا میں بیان کرتے ہیں اپنی تفسیر میں، مگر امام بیضاوی یہ اس باب میں اسلوب اختیار کیے ہوئے ہیں امام زمخشری کا، کہ جاب اللہ زمخشری یہ فضائل کو بعد میں بیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے چونکہ بہت ساری چیزیں ان کی کتابوں سے لی ہے، لہذا یہ طریقہ بھی ان سے لیا، اور فضائل سور کو ابتدا میں بیان کرنے کے بجائے سورت کے اخیر میں بیان کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے منقول اس باب میں 3 فضیلت والی جو حدیثیں اس کو بیان کر رہے ہیں، آپ نے بارہا سنی ہوگی، مشہور ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی الا اخبرک بسورۃ لم ينزل فی التوراۃ والانجیل والقرآن مثلها، کہ کیا میں تمہیں ایسی سورت کے بارے میں نہ بتا دوں کہ اس جیسی نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ قرآن میں نازل ہوئی؟ قال قلت بلى یا رسول اللہ، حضرت ابی بن کعب جو اقرأهم بکتاب اللہ تھے، انہوں نے فوراً کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال فاتحة الكتاب، پھر حضور نے فرمایا کہ وہ فاتحة الكتاب ہے، انها السبع المثانی، کہا کہ وہ 7 مثانی ہے، کہ اس کے 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیا، والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، اور وہ قرآن کا خلاصہ ہے جو مجھے دیا گیا، کہ پورا قرآن کا خلاصہ اس میں ہے۔ اور اتنی طویل تفسیر کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں بھی آتا ہے کہ خلاصۃ القرآن ہونے کا یہ حقدار ہے سورۃ مبارکہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس اذا اتاه ملک، کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس فرشتہ آیا، فقال ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بشارت دی جاتی ہے 2 ایسے نور کی جو آپ سے پہلے کسی کو وہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، فاتحۃ الکتاب وخواتم سورۃ البقرہ، ایک تو فاتحۃ الکتاب اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی نبی کے اوپر اس کو یہ نور گویا کہ ہے اور وہ کسی کو دیا گیا نہیں ہے۔ لن تقرأ حرفا منہما الا اعطیتہ، کہ اس میں سے ایک حرف جب آپ پڑھیں گے تو الا اعطیتہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر آپ کو بے پناہ اجر دیا جائے گا، یعنی اس کی مقدار بھی نہیں بیان کی گئی کہ کتنا اجر دیا جائے گا۔
وعن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، اور حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان القوم لا يبعث الله عليهم العذاب حتما مقضيا فيقرأ صبي من صبيانهم في الكتاب الحمد لله رب العالمين فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب 40 سنة۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی قوم کے لیے عذاب کو مقدر کر دیتا ہے کہ بھئی اس پر عذاب آنا ہی ہے، فَيَقْرَأُ صَبِيٌّ مِّن صِبْيَانِهِمْ فِي الْكِتَابِ، کہ ان کا اچانک ان کا چھوٹا سا بچہ کوئی الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کرتا ہے، فَيَسْمَعُهُ اللَّهُ، اللہ اسے سنتا ہے، فَيَرْفَعُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ الْعَذَابَ 40 سَنَةً، تو اللہ اس قوم پر سے جو حتمی طور پر عذاب آنے والا تھا اسے 40 سال کے لیے روک دیتا۔